بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سٹریس کی۔ سٹریس کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، اور اس کا آخر میں ہم علاج بھی بتائیں گے۔ ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے۔ دوستو، جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں یا بہت خوش ہوتے ہیں یا خوشی سے نڈال ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے برین سے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، مثلا سیروٹونن ہارمون، ڈوپامین ہارمون اور آکسیٹوسن ہارمون۔ یہ ہیپی ہارمونز ہیں جو ہمارے برین سے ریلیز ہوتے ہیں، اور جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا سٹریس میں ہوتے ہیں یا موڈ سوئنگ ہوتا ہے یا بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ایڈرینل گلینڈ سے دو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، انہیں بیڈ ہارمونز کہتے ہیں۔ ایک ایڈرینلن ہارمون اور دوسرا کارٹیزول ہارمون۔ یہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جتنی سٹریس ہم لیتے ہیں شاید ہی پہلے لیتے ہوں۔ بچوں کی فیس جمع کرانی ہو یا جاب لینی ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، سٹریس ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کا ذمہ دار ہم سٹریس کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ مثلا جسم میں شوگر کا بڑھ جانا، بلڈ پریشر کا شوٹ کر جانا، دل کی مختلف بیماریوں کا ہونا۔ سٹریس اگر کبھی کبھی آئے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ہر روز ہی سٹریس لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسے میں ایڈرینلن ہارمون ہمارے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح کارٹیزول ہارمون، یہ دونوں بیڈ ہارمونز ہیں۔ کارٹیزول ہارمون ہمیں زیادہ انرجی دینے کے لیے ہمارے خون میں شوگر کا لیول بڑھا دیتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہمارے جسم میں WBC جو کہ ہمیں انفیکشن سے بچاتے ہیں، سٹریس کے دوران WBC بہت کم بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹریس بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمیں کمزور کرتی ہے اور پھر ہماری قوت مدافعت کو گھٹا دیتی ہے۔ دوستو، سچ پوچھیں، ہم تو ان واقعات اور حالات کے بارے میں اتنی سٹریس لے رہے ہوتے ہیں جن کا دور دور تک ہمارے زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یوں ہمارا جسم سٹریس کے ہارمونز میں نہا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے جسم میں کوئی زخم ٹھیک ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ ساری باڈی کا دھیان زخم کی بجائے سٹریس پہ ہوتا ہے، کیونکہ کارٹیزول ہارمون زیادہ سے زیادہ انرجی اکٹھی کرنے کے لیے آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس لیں اور آپ کا وزن بڑھے۔ جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو میٹابولزم کا فنکشن بھی سلو ہو جاتا ہے۔ لمبے عرصے تک رہنے والی یہ سٹریس ہمارے جسم کی گروتھ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سٹریس لینے والے لوگوں میں بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دوستو، ہمارے سامنے سٹریس لینے کے لیے ہزاروں باتیں ایسی ہیں، بہت سی باتیں، ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا جسم سٹریس کے ہارمون سے بھرا رہتا ہے۔ اگر آپ سٹریس کم کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں سٹریس سے، تو پھر آپ کو ان ٹپس پہ عمل کرنا ہوگا۔ ٹپس کیا ہیں کہ نمبر 1، صبح کی سیر کم از کم 40 منٹ روزانہ کی عادت بنا لیں۔ دوسری بات کیا ہے، کم کھائیں مگر اچھا کھائیں اور وقت پر کھائیں۔ ہفتے میں ایک دن بچوں کے ساتھ گھر سے باہر گزاریں۔ 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر لینے سے آپ کا جسم ریلیکس ہوگا اور آپ فریش محسوس کریں گے۔ گرین ٹی لیں، لیمن جوس لیں اور پازیٹیو سوچیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں سٹریس
اور اس پریشانی کا کیا علاج ہے۔ سب سے پہلی میڈیسن جو آتی ہے وہ ہے کالیفاس، یعنی 6x میں یہ ٹیبلٹس ہیں، 4 ٹیبلٹس 3 ٹائمز اے ڈے۔ کالیفاس کمزور حافظہ کو تیز کرتی ہے اور یادداشت بڑھاتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے اگنیشیا 200 میں، سٹریس کی بہت بڑی دوا ہے، یہ مسلز کو ریلیکس کرتی ہے اور آپ کی یادداشت کو بڑھاتی ہے۔ تیسری میڈیسن ہے اشواگندھا کیو فارم میں، یعنی مدر ٹنچر ہے، یہ سٹریس کو ختم کرتی ہے۔ اور ایک اور میڈیسن ہے جنسنگ کیو فارم میں، یہ مدر ٹنچر ہے اور یہ آپٹک نرو، جو کہ آپ کے ایک آپٹک نرو ہے، اسے مضبوط کرتی ہے۔ اور جنسنگ کیو جو ہے یہ ہیپی ہارمونز کو بڑھاتی ہے اور بیڈ ہارمونز کو ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد اوسیمم سینک کیو فارم میں، یہ بھی مدر ٹنچر ہے، یہ بھی بیڈ ہارمونز کو ختم کر کے آپ کی زندگی میں نئی روشن لاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک پیسی فلورا میڈیسن ہے کیو فارم میں، یہ آکسیٹوسن ہارمون کو بڑھاتی ہے، یعنی ہیپی ہارمونز کو بڑھاتی ہے، یہ سکون کی میڈیسن ہے پیسی فلورا۔ اور اس کے بعد پھر ایک ریکویک کمپنی کی R15 ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے، اس میں کئی میڈیسن ڈلی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ 15 ڈراپس 3 ٹائمز اے ڈے لے سکتے ہیں۔ یہ 3 مہینے تک اگر آپ میڈیسن لیں تو آپ کو یقینی افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔